نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو عفو درگزر کی اہمیت و فضیلت بتاؤں گی۔ سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عفو کا مفہوم کیا ہے۔ تو دیکھیں، عفو کے لغوی معنی ہے ڈھانپنا، مٹانا، معاف کر دینا اور بدلہ نہ لینا۔ قرآن کریم میں یہ لفظ مغفرت کے معنی میں بھی آیا ہے، یعنی اللہ رب العزت کا بندے کے گناہ پر پردہ ڈالنا، مٹا دینا اور بخش دینا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ حامیم سجدہ آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیجیے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 149 میں ارشاد فرمایا، او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، کسی کی برائی کو معاف کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا قدرت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو بھی یہی ہدایت فرمائی ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فاعفو واصفحوا، بس معاف کر دیا کرو اور درگزر کرتے رہا کرو۔ اور اسی طرح سورۃ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کیا کریں۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تم کو معاف کرے؟ تو آپ دیکھیں، قانون قصاص کی روح سے قاتل کی سزا موت ہے، مگر یہاں پر بھی اللہ نے ایک شک یہ موجود ہے کہ اگر مقتول کے لواحقین، یعنی اگر مقتول کے لواحقین قاتل کو معاف کر دیں خون بہا لے کر یا خون بہا کے بغیر، تو اس کی جان بخشی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر یہ مقام بڑا غور و فکر کرنے کا ہے کہ کسی جان پر ہاتھ صاف کرنا، یعنی کسی کو قتل کر دینا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ مگر وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلمانوں سے بھی ہمیں عفو درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، اور ارشاد فرمایا ہے، قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِّلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ ان کو جو اللہ تعالیٰ کی جزا سزا کے واقعات پر یقین نہیں رکھتے ان کو معاف کر دیا کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے عزت پر حملہ کرنے والوں کو بھی معاف کرنے کی تلقین کی ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تہمت لگی تو تہمت لگانے والوں میں سے حضرت مستح بھی ان میں شامل تھے، اور حضرت مستح وہ تھے کہ جن کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے مالی مدد کرتے تھے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی عزیز بھی تھے۔ تو جب ان کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ ان کی صاحبزادی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے والوں میں سے حضرت مستح جو ہیں وہ بھی شامل ہیں، تو انہیں بڑا دکھ ہوا اور انہوں نے قسم اٹھائی کہ اب میں ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا، اور تم میں جو لوگ صاحب احسانوں کے شائش ہیں وہ قرابت داروں اور محتاجوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں پر خرچ نہ دینے کی وجہ سے قسم نہ کھائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصوروں کو معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ تو بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ تو اس واقعے سے بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں کہ اس واقعے میں بھی ہمارے لیے کتنا بڑا درس ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان پر تہمت لگائی اور ان کے قریبی عزیز نے لگائی، اور وہ شخص تھے کہ جن کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد بھی کیا کرتے تھے، مالی مدد کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو معاف کر دیا۔ تو ہمیں بھی یہی چیز سامنے رکھنی ہے کہ ہمیں تکلیف پہنچانے والے ہمارے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، غیر بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے جب کوئی تکلیف اپنوں سے پہنچتی ہے تو زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے یہ درس ہے کہ ہمیں
اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن پڑھتے، جب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن سے جڑیں گے تو پھر ہی ہمیں ان سارے معاملات کا علم ہوگا اور پھر ہی ہم عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم قرآن مجید کے اندر جو کچھ بھی واقعات ہم پڑھتے ہیں یا حدیث مبارکہ کے اندر، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ بہت بڑا مشکل کام ہے، لیکن جب انسان نیت کر لیتا ہے تو وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر ہی رحم فرمائے، کیونکہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں، کیونکہ ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ جب ہم سے غلطی ہو تو ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی دوسروں کو معاف کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہمیں معاف کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، فضل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی تمام بلائیاں اور خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، احادیث مبارکہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو باعمل بنائے۔ اصل چیز عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔